آج ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے اور کون سے لوگ اس سے بری الذمہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کام کے کرنے کا مکلف ہی نہیں بنایا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی شرعی حکم کا حکم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر کرنے کی طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، سکت ہے اس کے کرنے کی۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ہی نہیں دی، وہ عقل سے محروم ہے، اور جس کو ہم عام الفاظ کے اندر پاگل کہتے ہیں، جو انسان عقل سے محروم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرائض سے اس کو بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے اوپر فرائض عائد نہیں ہوتے، نہ نماز کا وہ مکلف ہے، نہ حج عمرے کا ہے، نہ کسی اور چیز کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے محروم کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر حکم بھی نہیں عائد کیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم ان لوگوں کو عطا کیا ہے، ان لوگوں کو حکم دیا ہے جن کے پاس نصاب ہو، جن کے پاس مال ہو، جن کے پاس طاقت ہو، جو استطاعت رکھتے ہو، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم قربانی کرو۔ غریب آدمی کو نہیں ہے حکم، جس کے پاس نصاب نہیں ہے، جس کے پاس مالی سکت نہیں ہے، مالی طور پر اس کے پاس مستحکم نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو۔ پہلی چیز، اگر سونا موجود نہیں ہے تو پھر اس کے پاس 52 تولے چاندی موجود ہو، تو ان صورتوں کے اندر اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اس کے پاس نقدی قیمت پیسہ اتنا ہے کہ جو اس نصاب کو، سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو، اتنی اس کے پاس قیمت موجود ہے، نقدی موجود ہے گھر کے اندر، بینک کے اندر، تو اس کے اوپر بھی جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ یا جس کے پاس مال ہو، اس قیمت کا مال ہو، یعنی اس کے پاس سونا بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، نقدی بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس اس قیمت کا مال موجود ہے، کاروبار بزنس کے اندر اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جو اتنے کا بنتا ہے، نصاب کا بنتا ہے، تو اس کے لیے بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہ مال کہ جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، مثال کے طور پر گھر کے اندر اتنا مال موجود ہے، اس کے پہننے کے کپڑوں کے علاوہ، برتنوں کے علاوہ، بیڈ ہے، باقی جو چیزیں ہیں اس کے استعمال کی، ان استعمال سے زائد اگر اس کے پاس نصاب کی قیمت کا مال موجود ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس وقت لگایا ہے جب اس کی آگے کسی کے اندر وہ سکت دیکھی ہے، جس کے اندر وہ طاقت دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکان کے والے کے اوپر، مکان کروڑوں کا ہے تب بھی قربانی واجب نہیں ہے، پہننے کے کپڑے لاکھوں کے ہیں تب بھی قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، مکان ضرورت کا ہے، سواری ضرورت کی ہے، پہناوے کی چیزیں ضرورت کی ہیں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی نہ قربانی نہ زکوٰۃ۔ اور لیکن جو زائد چیزیں ہیں، جن کو سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے، جن کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قربانی بھی واجب قرار دیتا ہے اور زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیتا ہے۔ اور لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ اور قربانی کے اندر یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر کسی انسان کے پاس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اس کے پاس مال آیا ہے اور 1 سال تک اس کے پاس رہے گا تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی کا معاملہ سے جدا ہے۔ اگر قربانی سے 1 دن پہلے بھی اس کے پاس نصاب کا مال پیسہ آ چکا ہے تو تب بھی اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی، اس کو قربانی تب بھی کرنی ہوگی، چاہے وہ قربانی سے 2 دن 4 دن پہلے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، جو نصاب کے برابر ہو گیا ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق